پہلے تو یہ بتائیے کہ یہ جب ہم ناراض بلوچوں کی بات کرتے ہیں تو آپ کے نزدیک ناراض بلوچ کون ہیں؟ سلیم بھائی دیکھیں، پاکستان کی اگر 1947 سے آج دن کی جو تاریخ دیکھیں، چند ہی لوگ ہوں گے جو حکومتی اقدامات سے یا ہر حکومت کا حصہ دار بنے ہیں، وہ خوش ہوں گے۔ عام بلوچ سے لے کر وہ جو حقیقی بلوچ کے نمائندگان ہوتے ہیں وہ تو ناراضگی اس حد تک بڑھ گئی، اب وہ اپنی ناراضگی کا اظہار ہی نہیں کرتے۔ اب مجھے یہ نہیں معلوم کہ حکومت جو ہے کن کو ناراض کہتی ہے۔ ایک تو ہمیں یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ کہتے ہیں پہلے پرائم منسٹر کا یہ اسٹیٹمنٹ آئے جو باہر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، اور پھر جو ہمارے وزیر انفارمیشن ہے ان کا ہے کہ نہیں جی ان کے ساتھ بات نہیں ہوگی جو ہندوستان سے پیسے لیتے ہیں۔ اب جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں ان پر بھی تو حکومت نے یہ الزامات لگائے تھے، آج نہیں، جب سے 1970s میں بھی الزام لگتے رہے، مشرف دور میں بھی لگتے رہے۔ مشرف دور میں تو کہا گیا صرف 3 سردار ہیں، باقی تو سب وہ پورا بلوچستان ان کے ساتھ ہے۔ تو اب وہ کن کے ساتھ بات کی جائے گی؟ ابھی تک حکومت نے خود اس کو جو ہے کیٹیگورائز نہیں کیا ہوا ہے کہ کن کے ساتھ بات ہوگی یا نہیں ہوگی۔ باہر بیٹھے ہوئے ہیں ان کے ساتھ، جو شہروں میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کے ساتھ، جو پہاڑوں میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کے ساتھ۔ اور مسئلے کا حل تو ہم بھی سمجھتے ہیں کہ مذاکرات ہو، اور ہر مسئلہ چاہے جتنا بھی گمبھیر اور جتنا پیچیدہ بھی ہو سلیم بھائی، اس کا حل جو ہے نا وہ ٹیبل ٹاک اور مذاکرات سے ہوتا ہے۔ نہیں، لیکن سردار صاحب پاکستان میں تو دیکھیں اس طرح سندھی بھی ناراض ہے، بلوچ سرائکی بھی ناراض ہے، اب تو کشمیری بھی ناراض ہے، اردو سپیکر بھی ناراض ہے، پختون بھی ناراض ہے، محرومیاں تو سب کی ہیں، تو کسی اور کے لیے یہ لفظ استعمال نہیں کیا جاتا، صرف بلوچ کو ناراض کیوں کہا جاتا ہے؟ میں حیران بھی یہ بات اس بات پہ کہ بلوچ کو ناراضگی، شاید ان کو یہ احساس ہو رہا ہے کہ کیونکہ ناراض ہمیشہ کوئی ہوتا ہے ذاتیوں کی وجہ سے ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، ذاتیاں سب کے ساتھ ہوئی ہیں، ذاتیاں پشتون کے ساتھ ہوئی ہیں، ذاتیاں سندھیوں کے ساتھ ہوئی ہیں، ذاتیاں ہر اس شخص کے ساتھ ہوئی ہیں جس نے حق کی آواز اٹھائی۔ کیا ذاتیاں صحافیوں کے ساتھ نہیں ہوئی؟ کیا ذاتیاں یہاں پر چینلوں والوں کے ساتھ نہیں ہوئی؟ ذاتیاں سب کے ساتھ ہوئی ہیں۔ میرے خیال میں اس وقت جو بلوچ کا نام وہ اس لیے لے رہے ہیں کیونکہ جو اس وقت جو فضا بنی ہے، اور ہمیشہ یہ ہوتا رہا ہے، ہم چاہے ممالک میں جو تبدیلی آتی ہے اس کے اثرات اس خطے میں، ملک میں، اور بالخصوص بلوچستان میں اکثر اس کے اثرات ہمیشہ نیگیٹو پڑتے ہیں۔ تو شاید ان اثرات کو ڈیلیوٹ کرنے کے لیے یہ شوشہ چھوڑا جا رہا ہے۔ مجھے نہیں لگتا اس میں سنجیدگی بھی ہے۔ تو یہ پھر اس بات کا ثبوت نہیں ہے کہ یہ جو ناراضگی ہے یا جو ریاست کے خلاف جنگ ہے، اگر پڑوسی ممالک کی تبدیلی کا اس پہ اثر پڑتا ہے تو پھر یہ اس بات کا ثبوت نہیں ہے کہ یہ باہر سے کچھ سپانسرڈ ہے؟ نہیں، میرا مطلب یہ ہے کہ ہمیشہ افغانستان میں بالخصوص یا ایران میں کوئی تبدیلی آئی ہے، چاہے وہ افغان انقلاب کے ذریعے سے آئی ہے، یا مہاجرین کی یا مجاہدین کی شکل میں آئی ہے، یا طالبانائزیشن کی شکل میں آئی ہے، اس کے اثرات آپ کے پورے ملک میں پڑے ہیں۔ اور اب بھی جو تبدیلی آ رہی ہے، جس طرح امریکن فورسز یا نیٹو اس طرف جا رہے ہیں اور طالبان جس پیش قدمی کر رہے ہیں، تو ظاہر اس کے اثرات آپ کے ملک میں پڑیں گے۔ اچھا، ہم اگر پشتون نیشنلسٹوں کی بات کریں تو ابھی آپ دیکھیں کہ کچھ عرصہ قبل پچھلے سسٹم میں اچکزئی صاحب بھی اقتدار میں تھے، ان کے ایک بھائی گورنر تھے، بھائی جو ہے ان کے وزیر تھے، خاندان کے کئی لوگ حکومت کو انجوائے کر رہے تھے۔ آپ کسی زمانے میں وزیر اعلیٰ رہے، اس وقت آپ پارلیمنٹ کے رکن ہیں، 2 سال تک آپ حکومت کے اتحادی رہے، تو آپ جیسی شخصیات کو ہم ناراض بلوچوں کی کیٹیگری میں شامل کر دیں یا کہ راضی بلوچوں کی کیٹیگری میں؟ سلیم صاحب پتہ نہیں ہمیں کس کیٹیگری میں شامل کیا جاتا ہے، یہ حکومت کی ذمہ داریاں بنتی ہیں۔ ہمیں غداروں کی بھی فہرست میں شامل کیا گیا، شاید وہ آپ لفظ آپ نے بلا دیا ہے۔ ہمیں ملک دشمن کیٹیگری میں بھی شامل کیا گیا ہے۔ یہ جو لقبات ہیں یہ حکومت کے دائیں ہاتھ کا کام ہے، کوئی بھی لقب ہمیں دے دیں
हमें कबूल है, लेकिन हमें सिर्फ सियासत करने दें यहाँ पर। इस वक्त तो खैर आप चूँकि पार्लियामेंट में भी है और उस रोज़ जब नेशनल सिक्योरिटी की ब्रीफिंग दी जा रही थी उसमें भी आपकी पार्टी का लोगों को बुलाया गया था, तो इट मीन्स कि इन दिनों आजकल आप लोग मुहिब वतन लोगों की कैटेगरी में शामिल हैं। वो तब्दील होते हुए कोई वक्त नहीं लगता है सलीम साहब। आप जैसे एंकर्स को भी जब मुल्क दुश्मन और सिक्योरिटी रिस्क करार दिया जा सकता है, हम तो आबा अजदाद से जो है ना उन लकाबात से नवाजे जाते हैं। हाँ, और अच्छा सरदार साहब, एक तो ये कि जिस तरह भी आपने फरमाया कि मसला जब भी हल होगा तो पॉलिटिकल मीन से हल होगा, मुज़ाकरात से हल होगा, लेकिन जब भी कोई हुकूमत की तरफ से कोशिश की जाती है, उसके लिए कोई मैकेनिज़्म बनाया जाता है, तो आप लोग फिर उस पर तनकीद शुरू कर देते हैं। अब मसलन हुकूमत ने नवाब अकबर बुगटी के पोते शाहज़ैन बुगटी को ये ज़िम्मेदारी दे दी कि वो नाराज़ बलोचों को राज़ी कर ले, उसके लिए उनको वजारत भी दे दी, तो उसको वेलकम करने की बजाय आप लोग एक लिहाज से उसका मजाक उड़ा रहे हैं, तो फिर हुकूमत क्या करे या रियासत क्या करे? सलीम भाई देखें, हमने मजाक नहीं किसी का उतारा, लेकिन हम हकायक और उन तारीख के औराक को सिर्फ हमने पलटा है। क्या मुज़ाकरात के लिए आज भी किसी को जिम्मेदारी दी गई है? क्या इससे पहले मुज़ाकरात नहीं हुए? नवाब नौरोज खान के साथ क्या मुज़ाकरात नहीं किए गए थे? आगा अब्दुल करीम खान के साथ क्या मुज़ाकरात नहीं किए गए थे? अयूब खान के मार्शल्ला के बाद याया खान ने मुज़ाकरात किए, जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने मुज़ाकरात किए, और उसके बाद ज़िया-उल हक ने मुज़ाकरात किए। आखिर में नवाब अकबर बुगटी की शहादत से पहले क्या उनके लिए जहाज नहीं भेजा गया था सुई एयरपोर्ट से, जिसको वापस करने किया गया, और नवाब साहब को कि उसके बाद नवाब साहब को शहीद कर दिया गया? क्या वो मजाक था जिसके कफन पर ताले लगाए गए थे? क्या वो भी मुज़ाकरात का हिस्सा था? क्या हजारों की तादाद में जो लोग आज दिन तक अगवा किए गए हैं, क्या ये भी उस मुज़ाकरात के हिस्सों में उनको शामिल करें? लेकिन साबित भाई, किसी को नॉमिनेट करने से मसले हल नहीं होंगे। कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं, कुछ कुव्वतें ऐसी हैं जो नहीं चाहती कि बलूचिस्तान का मसला हल हो। मैं ये नहीं था कि सिर्फ एक तरफ होंगे, दोनों तरफ से हो सकती हैं, लेकिन ज्यादातर उनका ताल्लुक जो है उन हुकूमत की तरफ से है। उसमें वो नुमाइंदगान जिनको गमलों में बनाकर जो है ना उगाकर उनको जो है बलूचिस्तान का हकीकी लीडर बनाने की कोशिश की जा रही है, ये एलिमेंट्स कभी नहीं चाहेंगे कि बलूचिस्तान का मसला हल हो, क्योंकि बलूचिस्तान का मसला हल हो गया तो उनको और मुझको पूछेगा कौन? बहुत शुक्रिया सरदार अख्तर जान मेंगल साहब हमसे बात करने के लिए।